دیتا ہوں. دیکھیں یہاں پر یہ بنایا گیا ہے یہاں پر آلریڈی. دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں آپ کے پاس درمیان میں ہوتا ہے کیا؟ میو، مطلب مین ہوتا ہے. یہ آپ کے پاس جو ٹوٹل آپ کے پاس ڈائیگرام بنا ہوا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن کہتے ہیں. سو آپ کے پاس جو ریڈ ایریا نظر آ رہی ہے ریڈ کلر میں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم فرسٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کہتے ہیں. اور یہ آپ کے برابر ہوتا ہے میو مائنس اسٹینڈرڈ ڈیویشن اینڈ میو، مطلب میو پلس اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے پلس برابر ہوتی ہے. تو یہ دونوں مل کر جو ایریا بناتی ہے تو وہ برابر ہے کتنے کے؟ 68% کے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے پھر آپ کے پاس جو دوسری اسٹینڈرڈ ڈیویشن آتی ہے تو وہ کس کے برابر ہوتی ہے؟ دوسری اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر، یہ گرین کلر 95. میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک گرین سائڈ سے لے کر دوسرے گرین سائڈ تک یہ دونوں ایریا کمبائن ہو کر آپ کے پاس 95% ایریا بناتی ہے. اور اس کی جو فارمولا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ میو مائنس 2s مطلب 2 سگما این میو پلس 2 سگما. ٹھیک ہے. تو پلس مین رائٹ سائڈ اور نیگیٹو مین لیفٹ سائڈ. یہ مائنس اور پلس صرف آپ کو لوکیشن کے بارے میں جو ہے بتاتی ہے کہ یہ پلس جو ہے رائٹ سائڈ ہے اور نیگیٹو جو ہے یہ لیفٹ سائڈ کی طرف بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ برابر ہے آپ کے 95% کے. اسی طرح سے آپ کے پاس جو تھرڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن آتی ہے تو تھرڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے یہ آپ کے ٹوٹل ایریا کے 99.7% کے برابر ہے. اور اس کا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ میو مائنس 3 سگما اور میو پلس 3 سگما. ٹھیک ہے. تو 3 مین تھرڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن. تو یہ دونوں جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس جو ایریا آتا ہے وہ برابر ہے 99.7% کے. ٹھیک ہے. اور اس سے آگے کا جو ایریا آتا ہے اس کو ہم آؤٹ لیئر کہتے ہیں اور اس کو ہم اپنے کیلکولیشن میں کنسیڈر نہیں کرتے. اب سمجھ آ گئی اس کی؟ جی سر. اوکے جی، ویری گڈ. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ سے ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگوں نے پانی کی طرح یاد رکھنا ہے اور ایم سی کیوز میں یہ لازمی طور پر آئیں گے. تو فرسٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن آپ کے پاس 68 کے برابر ہوتا ہے، سیکنڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن 95 کے، تھرڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن 99.7 کے برابر ہوتا ہے. آل موسٹ آل ویلیوز ود ان تھرڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن. اسی طرح سے جو تھرڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے تو اس میں پھر آپ کے پاس تقریباً تمام ویلیو جو ہے وہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس نے 99.7% ایریا جو ہے گھیرا ہوا ہے تو اس میں آپ کے پاس تقریباً پورا ڈیٹا جو ہے آ جاتا ہے. انتہائی آسان ہے. آپ لوگوں نے اس کو کیا کرنا ہے؟ اچھی طریقے سے پریکٹس کر کے اس کو یاد کرنا ہے. یہ وہی باتیں دوبارہ دوبارہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. کہ فرسٹ اسٹینڈرڈ آپ کے پاس 68 کے برابر ہوتا ہے، سیکنڈ اسٹینڈرڈ 95% کے، اور تھرڈ اسٹینڈرڈ 99.7 کے برابر ہوتا ہے. سو نارمل کا مین 66%، مین جو ہے 66 ہے اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن 11 ہے. سو یہاں پر آپ کو ایک ایگزامپل دیا گیا ہے. اس میں کیا کہتے ہیں آگے اس کا کویسچن ہم کرتے ہیں. اچھا جی، یہاں پر آپ لوگ اس کو تھوڑا دیکھیں. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر تو آپ کے پاس صرف 66 ہے اور 11 ڈیٹا دیا گیا ہے. مطلب مین جو ہے آپ کے پاس کیا ہے؟ 66 ہے. میو جو ہے آپ کے پاس 66 ہے اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن سگما جو ہے آپ کے پاس 11 ہے. تو یہ 77 کہاں سے آ گیا؟ 51 کہاں سے آ گیا؟ 88 کہاں سے آ گیا؟ یہ بات مطلب یہ کویسچن آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا نا؟ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا جی. تو دیکھیں مین جو ہے یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ جو مڈ پوائنٹ ہے یہ آپ کے پاس برابر ہے 66 کے. تو اس لیے اس کو ہم نے کیا کیا؟ اس کو ہم نے درمیان میں لکھ لیا ہے. ٹھیک ہے. درمیان میں ہم نے اس کو لکھ دیا ہے. یہ آپ کے پاس 66 ہو گیا. ٹھیک ہے. جس کو میں نے ریڈ لائن سے سرکل کیا ہوا ہے. اسٹینڈرڈ ڈیویشن 11 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 11 جو ہے 11 اس کو ہم
66 کے ساتھ پلس کریں گے اور ایک ٹائم جو ہے 66 کے ساتھ پلس کریں گے اور دوسری طرف جو ہے 66 سے مائنس کریں گے. تو 66 کو اگر ہم 11 کے ساتھ پلس کریں تو ہمارے ساتھ آئے گی 77. اسی طرح سے اگر 66 سے ہم 11 کو مائنس کریں تو ہمارے پاس آئے گا ڈیٹا کیا 55 ہے. ہاں جی 55 ڈیٹا آئے گا. اسی طرح سے یہ آپ کے پاس 55 سے لے کر 77 تک کا جو ایریا آتا ہے یہ آپ کے ٹوٹل 68% ایریا کو کور کرتی ہے. تو 55 سے لے کر 77 تک کا جو ایریا ہے یہ آپ کا ہو گیا 66%. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہم مزید کیا کرے 11 کو اب 55 سے 11 کو مائنس کرے تو ہمارے ساتھ 44 آئے گا. اگر 77 کے ساتھ ہم 11 کو پلس کرے تو یہ 88 بن جائے گا. سو 88 سے لے کر 44 تک کا جو ایریا ہے یہ آپ کے سیکنڈ سٹینڈرڈ ڈیویشن کو کور کرتا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ایریا ہے 95% ایریا اس نے کور کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 13.5 ایک طرف 13.5 دوسری طرف ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آپ مزید 88 کے ساتھ 11 کو پلس کریں تو یہ 99% آ جائے گا، اور اگر 99 آ جائے گا، اور 44 سے اگر ہم مزید 11 کو مائنس کریں تو یہ 33 آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو 99 سے 33 تک کا جو ایریا آپ کے پاس آتا ہے تو یہ آپ کی ٹوٹل 99.7% ایریا کو کور کرتی ہے. تو یہ تو آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح سے ہم نے اسٹینڈرڈ ڈیویشن اور مین کو جو ہے یوز کرنا ہے، اور اس سے ہم نے ڈیفرنٹ ایریاز کو کیا کرنا ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. آگے ایم سی کیوز یا آگے اگزامپل آنے والے ہیں تو اس میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے. یہاں تک سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں جی، یہ آپ کو ایگزام میں بالکل اسی طرح سے دیا گیا ہوگا، اور آپ کو کہیں گے کہ اس کے مطلب مین کے درمیان اور اس کی قریب قریب مثال کے طور پر آگے اگزامپل آئے ہوئے ہیں تو اس اگزامپل سے آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. یہ آپ کو ایگزام میں اسی طرح سے ڈیٹا دیے گئے ہوں گے. سر اس بات کی تو سمجھ آ گئی کہ ادھر ہم نے رائٹ سائڈ پہ پلس کیا، لیفٹ پہ مائنس کر دیا، تو نہیں اوپر نہیں یہ نہیں جو انہوں نے نہیں نہیں پرسنٹیج نہیں نہیں مائنس پلس کا یہاں پر بالکل بات نہیں آئی ہوئی ہے. یہاں پر مطلب یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے نا، یہ تو آپ لوگوں مطلب اس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا کرنا ہے. مین کے ایک سائڈ پر ہم نے پلس کرنا ہے، ایک سائڈ پر مائنس کرنا ہے. لیکن جو پہلے میں نے آپ کو پلس اور مائنس کے بارے میں بتایا تھا تو وہ صرف آپ کو سائڈس کے بارے میں انفارمیشن دیتی ہے کہ اگر پلس ہو تو رائٹ سائڈ پر ہم کریں گے، اگر مائنس ہو تو لیفٹ سائڈ کی طرف ہم جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن سر یہاں پہ تو انہوں نے اسٹینڈرڈ ایویشن دے دیا. ہوں چل یہ بات سمجھ آ گئی، لیکن اوپر انہوں نے جو پرسنٹیج دی ہے جیسے 34%، پھر 13.5%، یہ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ چیزیں بھی بالکل آسان ہے، اس میں مشکل کی کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ کو صرف بتا رہا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس مطلب اگر 68% ڈیٹا جو ہے آپ کے پاس کہاں پر آتا ہے، آپ کے پاس 68% ڈیٹا جو ہے یہ آپ کے پاس درمیان میں آتا ہے، بالکل مین کے جو فرسٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے وہاں پر آتا ہے. تو 95% جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے پاس کہاں پر آئے گا، وہ آپ کے پاس مطلب سیکنڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن میں آئے گا. تو 95% کو اگر آپ کیا کریں ڈیوائڈ کریں تو دونوں سائڈ پر آپ کے پاس 13.5% ایک سائڈ پر آئیں گے، 13.5% دوسرے سائڈ پر آئیں گے. کیونکہ یہ ہمارے ساتھ سائمیٹرک ہے نا. ابھی ہم نے پراپرٹیز میں پڑھا تھا کہ ہمارے ساتھ جو نارمل کرو ہے یہ سائمیٹرک ہے. مطلب ہاں جی سمجھ، اچھا جی سمجھ آ گئی اس کی. تو سائمیٹرک ہے تو یہ بات کر رہی ہے اصل میں یہ پرسنٹیج کہ یہ اوپر جو 34% ایک سائڈ 34% دوسری سائڈ یہ کیسے آئے ہوئے. تو 68% ہے، 68 کو آپ 2 پر ڈیوائڈ کریں، ایک سائڈ پر بھی 34% آ جائے گا، دوسرے پر بھی. 95 ہے، 95 کو آپ 2 پر ڈیوائڈ کریں. ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا آئے گا 13.5% ایک طرف، 13.5% دوسری طرف. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ آپ کے پاس ویلیوز آئی ہوئی ہے. سر یہ
انہوں نے بتایا ہے کہ کتنا ایریا اس میں کور کرتا ہے. ہم نے ہاں پڑھا جی، ہے نا ہاں جی، کہ بالکل دونوں طرف 50% ڈیٹا ہوتا ہے. ہم مڈ سے ڈیوائڈ کرتے ہیں جس میں میڈین آتا ہے اور دونوں طرف 50% ڈیٹا آتا ہے. بالکل یہی بات ہے. 68 کو ہم ڈیوائڈ کریں دو میں تو وہ 34 آ گئے. ٹھیک ہے. ہوں اور اگلا جو ہے وہ 95 میں ہے. اس میں ہم پھر ہاف نہیں کریں گے, اس میں ہم پہلے 68 کو ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں کتنے مطلب جتنے بھی ایڈ اور ہوں گے اس کا ہاف اگلے پوائنٹ میں مطلب باکسز میں لکھ دیں گے کہ اس نے وہ والا ایریا بھی کور کیا ہے اور وہ بھی. جیسے بالکل 13.5 بالکل یہی بات ہے. 13.5 یہ ہو گیا 27 اور 27 کو 68 میں پلس کریں تو 95 آئے گا. بالکل یہی بات ہے, صحیح پھر کہا, بالکل. 95 کے اندر آگے یہ پلس کریں گے تو 97.6 ہاں آئے جی گا. تو مطلب آدھا ایریا ادھر لکھنا ہے ہاں اور جی, آدھا ادھر لکھنا ہاں ہے. جی تو بالکل. جیسے تو جیسے ہر اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے اس کے لیے بھی ہم فرسٹ اور سیکنڈ کو پلس کریں گے اور ہاں جی پھر ایڈ کریں گے. ہاں بالکل بالکل. پھر اس کے اندر جتنے ایڈ ہوتے ہوئے نا, جیسے ہمیں پتہ ہے 95 کے اندر ہم 2.7 ایڈ کریں گے تو ہمارا رزلٹ ٹھیک آئے گا نا. مطلب 99 ہمیں 99.7 چاہیے بالکل تو پھر ہم اس کا ہاف کریں گے تو بالکل وہ ہوگا 2.3 ایک سائڈ پہ 2.3 ایک سائڈ پہ. زبردست. ہاں تو یہی بات ہے, اب سمجھ آ گئی اس کی. جی سر ابھی سمجھ آ گئی. اوکے, ویری شکریہ. گڈ. اچھا جی, مزید آگے بڑھتے ہیں. ہاؤ گڈ از رول فار ریئل ڈیٹا. اب کہتے ہیں کہ اگر ہم اسی رولز کو ریئل میں, حقیقت میں جو ہے اس کو ہم یوز کریں تو اس سے ہمیں کس طرح کا ڈیٹا ملے گا. آیا ہمیں ڈیٹا جو ہے بالکل ٹھیک ملے گا یا ڈیٹا میں کسی قسم کی چینجز یا اس میں ہمارے ساتھ فرق آئے گا. سو چیک سم ایگزامپل. کہتے ہیں یہاں پر آپ کو اب ایک ایگزامپل دیا گیا ہے, دیکھیے. کہتے ہیں دا مین ویٹ آف 120 رنرز از 127.8. آپ کو کہا گیا ہے کہ مطلب 120 رنرز ہے اور ان کی جو مین ویٹ ہے, مطلب جو میو ہے وہ کیا ہے, وہ 127 کے برابر ہے, 127.8 کے برابر ہے. ٹھیک ہے, 127.8 کے برابر ہے. یہ آپ کے پاس مین ویلیو ہو گئی. اسٹینڈرڈ ڈیویشن آپ کو دی گئی ہے 15.5. ٹھیک ہے, آپ کے پاس اسٹینڈرڈ ڈیویشن برابر ہے 15.5 کے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی آ گیا, یہ آپ کے پاس مین ویلیو بھی آ گئی. تو اب ہم کیا کرتے ہیں, اب ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے. کہتے ہیں کہ 120 رنرز ہے اور 120 رنرز کی جو ایوریج ویٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ 127.8 ہے. ٹھیک ہے, ایوریج ویٹ 127.8 ہے. سو آگے دیکھیں, آگے ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. سو یہاں پر آپ کے پاس مین کیا ہے, مین جو ہے یہاں پر آپ کے پاس 127.8 ہے. یہ آپ کو مین یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سو 127.8 ہے اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن آپ کے پاس کیا آئی تھی, اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیا تھا آپ کے پاس, 15.5 تھا. سو 127.8 کے ساتھ اگر ہم 15.5 کو پلس کرتے ہیں تو آپ کے پاس ویلیو آئے گی 143.3. اگر 127.3 سے ہم 15.5 کو کیا کرتے ہیں, مائنس کرتے ہیں, تو آپ کے پاس ویلیو آئے گی 112.3. سو اب اگر اس کو دیکھیں تو یہ آپ کا جو ہے فرسٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو کیا کرتا ہے, ریپرزینٹ کرتا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ 68% مطلب 120 رنرز میں 68% کیا ہے, 68% آپ کے پاس مطلب ایسے لوگ ہیں جن کی جو ویٹ ہے وہ آپ کے پاس کیا آئے گی. اچھا جی, یہاں پر 68% ہے, 68 کو جب آپ 100 پر ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس ویلیو آئے گی 0.68. تو 0.68 کو جب آپ 120 سے کیا کریں گے, ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا 82. سو اس سے آپ کے پاس کیا آتا ہے, اس ڈیٹا سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن آپ کو ملتی ہے. اس ڈیٹا سے آپ کو یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ 68% جو ہے 120 رنرز میں 68% لوگ ایسے ہیں, 68% رنر ایسے ہیں جن کا جو ویٹ ہے وہ کس میں گرتا ہے, وہ مطلب فرسٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن میں گرتا ہے. مطلب ان کی جو ویٹ ہے وہ کیا ہوگی, 79 رنرز فالز ود ان فرسٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن. سو
ان کی جو ویٹ ہے وہ 15.5 لیبرا کے برابر ہے، مطلب ان کی ویٹ کیا ہے 15.5 لیبرا، مطلب 15.5 پاؤنڈ ہے آف دا مین، مطلب مین کے 15.5 پاؤنڈ ہے، جو کہ فرسٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن میں آپ کے پاس کیا آتی ہے، گرتی ہے۔ اس کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ نو سر، اچھا جی، دیکھیے سمپل ڈیٹا آپ کو دیا گیا سر ہے، یہ ڈائیگرام ادھر پر نہیں ہوگی، کیا؟ سر اس طرح ڈائیگرام پر نہیں ہوگی، نہیں ہم نے نہیں، خود بنانی ہے۔ یہ آپ لوگوں نے خود بنانی ہوگی، یہ آپ لوگوں نے خود بنانی ہے، اس لیے تو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا رہا ہوں نا، ہر ایک چیز کی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پھر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ دیکھیے آپ کو مین دیا گیا ہے، مین آپ کے پاس کیا ہے 127.8 ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹینڈرڈ ڈیویشن آپ کے پاس کیا ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن آپ کے پاس 15.5 ہے۔ سو اگر آپ اس 15.5 کو 127.8 کے ساتھ پلس کرتے ہیں تو آپ کے پاس ویلیو آئے گی 143.3۔ اگر آپ 127.8 سے 15.5 کو مائنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس ویلیو آئے گی 11، مطلب 112.3۔ سو اب اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کو اگر آپ نارمل کرو، اسٹینڈرڈ نارمل کرو یا کیا ہے، اس ڈائیگرام کا نام کیا ہے، نارمل کرو میں دیکھیں تو یہ آپ کے پاس فرسٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن میں یہ ڈیٹا جو ہے آئے گا، مطلب 112 سے لے کر 143 کے درمیان میں آپ کے پاس کتنے رنرز آتے ہیں، تو اس کو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو ٹوٹل 79 رنرز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ تقریباً یہاں پر اگر اوپر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو 82 رنرز دیے گئے ہیں، کہ اس کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تھیوریٹیکلی تو 82 رنرز آتے ہیں، لیکن اگر ہم ریئل میں اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ 79 رنرز جو ہے وہ فرسٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن میں ہمارے ساتھ کیا آتے ہیں، وہ انکلوڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 79 اور جو 82 ہے، ٹھیک ہے، 79 اور 82 کے درمیان اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، جسٹ 3 یا 4 نمبرز کی فرق ہوگی، ڈفرنس ہوگی۔ تو یہاں سے آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا کہ آپ کے پاس جو تھیوریٹیکل ڈیٹا ہے اور جو ریئل ڈیٹا ہے تو ان کے درمیان میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے کے بالکل کلوز ہے، بالکل قریب ہے، بالکل آس پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ڈیٹا آپ کے پاس آ گئی۔ اسی طرح سے اگر ہم اس کو مزید کیلکولیٹ کریں، صبر کریں مزید آگے بڑھتے ہیں، اگر ہم مزید اس کو کیا کریں، کیلکولیٹ کریں، اگر 127.8 سے ہم مزید جو ہے مطلب جو ویلیو آئی تھی، ٹھیک ہے، 112.3 تھی کہ کیا تھی، اس سے اگر مزید ہم 11 کو مائنس کریں تو ہمارے پاس کیا ویلیو آئے گی، 96.8 آئے گی۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو دوسری ویلیو آئی تھی اس کے ساتھ اگر ہم مزید 15.5 کو 8 کریں تو ہمارے پاس جو ڈیٹا آئے گا وہ کیا آئے گا، 158.8 آئے گا۔ سو اس کو اگر ہم نارمل کرو ڈسٹریبیوشن میں دیکھیں تو نارمل کرو ڈسٹریبیوشن میں یہ ہمارے ساتھ سیکنڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن میں کیا ہوگی، سیکنڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن میں کیا کرے گی، فال کرے گی۔ سو سیکنڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن آپ کو پتا ہے کہ 95% کے برابر ہے۔ سو 95 کو اگر ہم 120 پر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آئے گا 0.95۔ سو 95 کو جب آپ 100 پر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس آئے گا 0.95، اور اسی 0.95 کو اگر آپ 120 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر ڈیٹا آئے گا 115 رنرز، مطلب 114 رنرز جو ہے وہ آپ کے پاس سیکنڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن میں آتے ہیں۔ لیکن اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو آپ کے پاس کیا آتا ہے، 115 رنر جو ہے وہ سیکنڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن میں کیا ہوتے ہیں، آتے ہیں، انکلوڈ ہوتے ہیں۔ سو 115 اور 114 کے درمیان صرف 1 پوائنٹ کا مطلب 1 نمبر کا کیا ہے، فرق ہے۔ تو اس سے بھی آپ کو جو ہے یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو نارمل اسٹینڈرڈ ڈیویشن کرو ہے تو یہ ہمیں ریئلٹی کے ساتھ جو انفارمیشن دیتی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ ایکوریٹلی دیتی ہے، پریسائزلی دیتی ہے، اتنا زیادہ فرق اس میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔
समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? सर ये 120 कहाँ से आया? जी, ये 120 तो आपके रनर्स है ना, टोटल रनर्स हमारे साथ कितने थे? 120 थे ना, जिनकी जो टोटल वेट थी जी वो, सर, हाँ जी, 120। हाँ, तो ये 120 आपके रनर्स है ना, ये रनर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। सर जब हम इसी का थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे तो हम 158.8 के अंदर हाँ, 15.5 को और मज़ीद प्लस कर ऐड देंगे। करेंगे और इसी ठीक है, तरह, हाँ हाँ, जी, और फिर ये उसी, थर्ड में आ जाएगा तो वो हमारी वैल्यू आएगी 99.7 वाले में। हम्म, उसको 120 के साथ उसको परसेंटेज में उसको दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से वो हाँ करेंगे। जी, 99.7 को 100 डिवाइड। पर डिवाइड करेंगे और हाँ फिर इसको 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से तो मल्टीप्लाई करके हमारे उसके पास बाद जो आंसर वैल्यू निकलेगा। आएंगी तो वो 119 आएंगी। थ्योरेटिकल वैल्यू 119.6 आती है, लेकिन अगर हकीकत में देखें तो वो 120 रनर्स आते हैं। तो तकरीबन जो डेटा हमें दिया गया था तो वो बिल्कुल उसके बराबर हमारे पास रिजल्ट आया कि थर्ड स्टैंडर्ड डिवीएशन में हमारे साथ वो सारे जो पार्टिसिपेंट थे, रनर्स थे, वो तकरीबन आ जाते हैं। 120 रनर जो है वो तमाम थर्ड स्टैंडर्ड डिवीएशन को क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। तो बेसिकली, सर एग्जाम में हमें इस तरह आया होगा कि हमें वो बताएंगे कि जो मीन वेट है वो 120 रनर्स का इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतनी है। तो आप इनका फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करें, सेकंड मालूम करें, थर्ड, ऐसे है क्वेश्चन। इस तरह से भी आ सकता है, बिल्कुल इस तरह से आ सकता है, और इंतहाई आसान है। अब वो भी मैं आपको समझाऊंगा। उसमें जो है एक मतलब वन साइड डेटा आपको दिया गया होगा और दूसरी साइड डेटा जो है वो नहीं दिया गया होगा, तो उसको आपने जी स्कोर के ज़रिए क्या करना होगा, मालूम करना होता है। तो वो जी स्कोर अभी आने वाला है, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। सही है, आती है। सर मैं ये कह रही थी पिछली डायग्राम में हमने पूछना था कि हमने कितना उसमें माइनस और कितना प्लस करना है 1 2 और 3 स्टैंडर्ड देखिए, माइनस डेविएशन में, माइनस और प्लस उस जो पे है वो कंफ्यूजन सी ऑलरेडी, हो रही है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, माइनस और प्लस जो है वो आपको पिछली स्टैंडर्ड, स्लाइड पे चलेगा। अच्छा जी, देखिए ये, अच्छा जी, जी बोले, देखिए मैं यहाँ ये पर, कह रही थी कि हमने तीनों स्टैंडर्ड तो मालूम कर लिए, हम्म, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम 127 में प्लस कितने कर रहे हैं और माइनस कितने कर रहे हैं। 127 में आपने प्लस, स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास क्या वन था, स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास 15.5 था, ठीक है। 15.5 तो मतलब ये है कि 127.8 के साथ आपने जब फर्स्ट टाइम ऐड किया और फर्स्ट टाइम माइनस किया तो ये आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया। जब आपने सेकेंड टाइम प्लस किया और माइनस किया तो ये आपका सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया। जब थर्ड टाइम आपने प्लस और माइनस किया तो ये आपका थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा, ठीक है। तो 15.2 या जो 15.5 आपको जो स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया था तो उसी को आपने प्लस और माइनस करना है मीन से, ठीक है। एक साइड पर प्लस करना है, एक साइड पर माइनस करना है। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है जिसमें कहते हैं कि सपोज सेट स्कूल रफली फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन यूनाइटेड स्टेट पॉपुलेशन कॉलेज बाउंड स्टूडेंट विद रेंज आर रिस्ट्रिक्टेड 200 to 800 एंड एवरेज मैथ सेट इज 500 with a standard deviation of 50। मतलब ये है कि आपको ये पूरा डेटा दिया गया होगा, आपने अपनी बुनियादी चीज़ों को मान में रखना होगा। यहाँ पर एवरेज की बात आ गई तो आप लोगों ने समझ जाना है कि म्यू की बात हो रही है, म्यू की। तो म्यू की वैल्यू आपके पास क्या है, म्यू की वैल्यू आपको दी गई है 500, ठीक है। क्या दी गई है, 500। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑलरेडी आपको बताया है कि 50 है, सो स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास 50 हो गई, ठीक है। क्या कहते हैं, पहले क्वेश्चन को देखिए, कहते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट विल हैव स्कोर बिटवीन 450 एंड 550, ठीक है। कहते हैं कि 450 और 550 के दरमियान कितने परसेंट स्टूडेंट आएंगे जिनके स्कोर जो है 450 और 550 के रेंज के दरमियान में आएंगे। तो कितने स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है, कितने परसेंट स्टूडेंट की जो मार्क्स है वो इतने रेंज के दरमियान में आएंगे।
تو یہ معلوم کرنا ہے. پھر 400 اور 600 کے درمیان میں کتنے پرسنٹ اسٹوڈنٹس کے مارکس آئیں گے، اور 350 اور 650 کے درمیان میں کتنے پرسنٹ اسٹوڈنٹ کے مارکس آئیں گے. تو بالکل اسی ڈیٹا کو آپ جو ہے اپنے مائنڈ میں رکھیں، اور انشاءاللہ انتہائی آسان MCQ سے آپ کو خود ہی اس کی سمجھ آ جائے گی. مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک ڈائیگرام بناتا ہوں، ایک خالی سا پیج یہاں پر میں دیکھتا ہوں اگر کوئی ملے. اچھا جی، میں دوبارہ سے پیچھے کی طرف جاتا ہوں، تو وہاں پر میں آپ کو سمجھاؤں گا. یہ ڈیٹا آپ اپنے ساتھ لکھ لیجئے، پھر آپ لوگ مجھے بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ڈیٹا اپنے ساتھ لکھ لیجئے، اور پھر میں جو ایوریج ہے میو کا ڈیٹا جو ہے 500 کے برابر ہے، اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے 50 کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر. اچھا جی، لکھ دیا. سر ابھی اب وہ ڈائیگرام بنانے لگے ہیں. ہاں جی، ابھی میں یہاں پر ایک ڈائیگرام بناتا ہوں، ابھی میں آپ کو پانی کی طرح سے سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک ڈائیگرام اپنی آسانی کے لیے بنا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرا کام آپ لوگوں نے بالکل درمیان میں ایک لائن لگا دینا ہے جو کہ آپ کے مین کو ریپریزنٹ کرے گا. پھر تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے 500. ہاں پھر آپ لوگوں نے اس طرح سے کرو بنا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ کرو جو ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، بنا لینا ہے. وہ لائن تو پورا غائب ہو گیا. یہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ کرو بنا لیا. اچھا جی، یہ کرو بنا لیا. تو مین آپ کے پاس کیا ہے، 500 ہے نا، 500 ہم نے لکھ دیا. یہاں پر آپ کے پاس سر اس میں اسٹینڈرڈ سر ڈیویشن اس میں آپ کے میں پاس 50 تھی، 50 اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے، 50. ٹھیک ہے؟ اس میں کہتے سر ہیں وہ جو انہوں نے بار بار وہ ایک بات پوچھی ہوئی ہے، اس میں ہے کہ 450 سے 50 تک کتنی ہے، 600 سے کتنی ہے. تو سر ہم اس میں 500 کے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ مائنس کریں گے 450 400، اور ادھر اس سائڈ پہ پلس کریں گے. دیکھیں، نہیں اس طرح سے نہیں کریں گے. اسٹینڈرڈ ڈیویشن آپ کے پاس 50 ہے نا، تو اس جی 500 کے ساتھ 50 پلس کرو تو آپ کے پاس یہاں پر آ جائے گا 550، 550. ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے 500 سے 50 کو مائنس کرو تو آپ کے پاس یہاں پر آ جائے گا 450. تو اب یہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس 50 سے لے کر 550 سے لے کر 450 تک کا جو ایریا آتا ہے، تو یہ کہاں پر گرتا ہے؟ یہ ایریا کون سا ایریا ہے؟ یہ آپ کی 68% ایریا کو کور کرتی ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ کلاس میں 68% اسٹوڈنٹس کی جو مارکس ہے وہ 450 سے لے کر 550 کے درمیان میں ہوں گے. تو یہ ایک مسئلہ آپ کا سولو ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ایک آپ نے معلوم کر لیا کہ 68% اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جن کے مارکس 450 سے لے کر 550 کے درمیان میں ہوں گے. صحیح ہے؟ سمجھ آ گئی اس کی؟ پھر دوسرا کیا کرنا ہے آپ نے؟ دوسرا اب آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ لوگ، دوسرا آپ سے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ 600 سے 400. اب آپ کیا کریں، آپ 5 مطلب ایسے اسٹوڈنٹ معلوم کریں جن کے مارکس جو ہے 600 سے لے کر 400 کے درمیان کے رینج میں آئے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر آپ 550 کے ساتھ مزید 50 کو پلس کریں تو آپ کے پاس 600 آ جائے گا، اور اگر 450 سے آپ مزید 50 کو مائنس کریں تو آپ کے پاس آ جائے گا 400. تو اب آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جو سیکنڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن تو وہ آپ کے پاس کہاں پر آتا ہے؟ یہاں اس کو میں دوبارہ سے بنا لوں. 95%. ہاں جی، 95% آتا ہے. تو اب یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ 95% اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جن کے مارک جو ہے 400 سے لے کر 600 کے درمیان میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ 95% اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جن کے مارک جو ہے 400 سے لے کر 600 کے درمیان میں ہوں گے. یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو ایریا ہے یہ آپ کا کیا کرتا ہے، 95% کو ریپریزنٹ کرتا ہے. تو 95% ایسے اسٹوڈنٹ ہوں گے جن کے مارک جو ہے 400 سے لے کر 600 کے درمیان میں آئے ہوئے ہیں. صحیح ہے؟
اسی طرح سے اگر ہم اچھا مزید اس کو کریں تو لاسٹ میں آپ کے پاس آئے گا 99.7%. تو وہ پھر کیا ہوگا، وہ 350 سے لے کر 650 تک ہوں گے. تو اس طرح سے آپ لوگوں نے ڈیٹا کو معلوم کر لینا ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کے لیے یہ ڈائیگرام ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈائیگرام آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے. آپ اب آسان لگ رہا ہے ڈائیگرام سے، ہاں جی، اس طرح آسان لگ رہا ہاں ہے، جی، ڈائیگرام پہلے اس والی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب آ گئی ہے۔ اچھا جی بالکل. اب ڈائیگرام بنائیں گے تو ڈائیگرام سے سب کچھ چیزیں آپ کو کلیئر ہو جاتی ہے. یہ درمیان والے سر حصہ. اس کا سب سے ایزی میتھڈ سر یہ ہے کہ ہمیں اسٹینڈرڈ ایویشن اور مین انہوں نے ہمیں دی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، ہاں جی ہم مین کے اسٹینڈرڈ ایویشن کو ہم ایک طرف سے پلس اور ایک طرف سے مائنس کر کے پہلے بھی بنا سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں. ضروری ہاں نہیں جی مطلب ہم نے پہلا کرنا ہے تو وہ 400 سے 600 ہے. ڈائیگرام بنا ہم دیں تو ہمارے لیے ایزی ہم ہو خالی جائے گا۔ ڈائیگرام بنا دیں، پھر اس کے بعد ہم اس ہاں جی. تو رزلٹ بھی آپ کے پاس بالکل وہی آئے گا جو ہم نے وہاں پر ابھی سالو کیا. جو فرسٹ ہمارے پاس ڈیٹا تھا 450 ٹو 550 تک، تو اس میں 68% اسٹوڈنٹ ہمارے آتے ہیں. 4 سے لے کر 600 تک کے جو ہمارے پاس آتے ہیں 95%، اور پھر 350 سے 650 تک کا جو آتا ہے وہ 99.7% آتا ہے. تو بالکل وہی ڈیٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو میتھڈ تھا وہ بالکل کریکٹ تھا. تو اسی میتھڈس کو اگر آپ لوگ فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ایگزام میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا. صحیح ہے. اب ہم آتے ہیں اسٹینڈرڈ نارمل ڈسٹریبیوشن کی طرف. میرے خیال میں اس کو ہم کل کر لیتے ہیں تو اچھا ہوگا، کیونکہ آج ہم نے بہت پڑھ لیا. صحیح ہے.